آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے جو تحقیقی مواد، تاریخی حوالے اور نوٹس اکٹھے کیے ہیں وہ ایک بہت ہی خاص اور گہنے موضوع پر مبنی ہے۔ ہم اور یہ جائزہ خاص طور پر اس مقصد کے تحت تیار کیا گیا ہے کہ کم وقت میں ہم ایک مکمل سماجی اور نفسیاتی خاکہ سمجھ سکیں۔ بالکل۔ ہمارے سامنے جو بنیادی متن ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف یعنی 7ویں سورت کی آیت نمبر 160 ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک قدیم تاریخی واقعے کا بیان لگتا ہے جہاں ایک گروہ صحرا میں سفر کر رہا ہے۔ ہاں، لیکن میں جب ان نوٹس کا مطالعہ کر رہی تھی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ محض کوئی پرانی کہانی نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اس ایک آیت کے اندر سماجی تنظیم، قدرتی وسائل کے شاندار انتظام اور انسانی نفسیات کے پوشیدہ پہلوؤں کا ایک پورا بلو پرنٹ موجود ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف اس واقعے کو دہرانا نہیں ہے بلکہ ان اصولوں کو دریافت کرنا ہے جو کسی بھی بڑے ہجوم کو ایک منظم معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ اور یہی اس جائزے کا اصل مشن ہے۔ تو پھر آئیں ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم متن آج کے جدید سماجی اور انتظامی ڈھانچوں کے بارے میں ہمیں کیا بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہاں جو چیز سب سے زیادہ دل فریب ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت صرف یہ نہیں بتاتی کہ اس مخصوص دور میں کیا واقعات پیش آئے، بلکہ یہ نہایت باریک بینی سے یہ سمجھاتی ہے کہ وہ تمام انتظامی اور معاشی اقدامات کیوں اٹھائے گئے، ان کی اصل اہمیت کیا تھی۔ یعنی ایک ہجوم کو معاشرہ کیسے بنایا جاتا ہے، بقا کے لیے وسائل کی تقسیم کا شفاف طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب مادی ضروریات پوری ہو جائیں تو انسان کا نفسیاتی رویہ کس طرف جاتا ہے۔ مطلب یہ تو عمرانیات جسے ہم سوشیولوجی کہتے ہیں اور نفسیات کا ایک بہت ہی جامع مطالعہ ہو گیا۔ بالکل، یہ سب اس ایک متن میں سمو دیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ٹھوس بنیاد ہے۔ اگر ہم اس خاکے کے پہلے حصے پر بات کریں تو آیت کا آغاز جس طریقے سے ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک مکمل انتظامی حکمت عملی رکھتا ہے۔ جی، متن کچھ یوں ہے کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، یعنی ان کو 12 خاندانوں میں یا شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا جو الگ الگ قومیں تھیں۔ اب اگر اس وقت کے تاریخی سیاق و سباق کو سامنے رکھیں تو یہ وہ لوگ تھے جو مصر سے ایک طویل غلامی کے بعد نکلے تھے۔ اور غلامی میں تو انسان کا اپنا کوئی سماجی ڈھانچہ نہیں ہوتا، آقا ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو آزاد تو ہو گیا تھا لیکن اس کے پاس کوئی انتظامی، میرا مطلب ہے کوئی لیڈرشپ کا سٹرکچر نہیں تھا۔ لیکن میں ایک بات سوچ رہی تھی، ایک طرف ہم ہمیشہ قوموں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں اس ہجوم کو ایک اکائی بنانے کے بجائے 12 مختلف شاخوں میں بانٹ دیا گیا۔ یہ تقسیم انہیں مزید الگ کرنے کا سبب بھی تو بن سکتی تھی نا؟ ہاں، کیا یہ ان میں دوریاں پیدا کرنے کا سبب نہیں تھا؟ یہ ایک بہت ہی منطقی سوال ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ تقسیم کرنے سے اتحاد کمزور ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اسے انتظامی سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن کی نظر سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی ناگزیر قدم تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب بھی ایک بہت بڑا اور غیر منظم ہجوم ہو، خاص طور پر ایسا ہجوم جس نے نسلوں تک غلامی سہی ہو، تو اسے ایک ہی مرکزی اکائی کے طور پر چلانا افراتفری کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک ہی لیڈر ہو اور لاکھوں لوگوں تو بات نہیں بنے گی۔ بالکل، اور اس متن میں جو لفظ اممن استعمال ہوا ہے اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اممن مطلب قومیں؟ جی، اس کا مطلب صرف گروہ کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے ایک ایسی اکائی جس کا اپنا ایک تشخص ہو، اپنی ایک پہچان ہو۔ تو یہ دراصل اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی تھی جسے ہم آج کے دور میں ڈی سینٹرلائزیشن کہتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یعنی یہ موجودہ دور کے وفاقی اور صوبائی نظام جیسی کوئی چیز تھی جہاں ایک وفاق کے اندر مختلف صوبے اپنی مقامیت انتظامیہ کے ساتھ کام کرتے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ اس بڑے ہجوم کو سنبھالنے کے لیے انہیں 12 انتظامی اکائیوں میں بانٹ دیا گیا۔ ہر قبیلے کی اپنی ایک قیادت تھی۔ تو اس سے مسائل سننا اور ہدایات پہنچانا آسان ہو گیا ہوگا۔ جی، جب آپ ہجوم کو چھوٹے حصوں میں بانٹ دیتے ہیں تو ان کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تقسیم کمزور کرنے کے لیے نہیں، ساخت فراہم کرنے کے لیے تھی۔
شناخت اور ساخت کی فراہمی کسی بھی معاشرے کو قائم کرنے کا سب سے پہلا قدم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست انتظامی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ بالکل۔ اب جب معاشرہ منظم ہو گیا اور انتظامی اکائیاں بن گئیں تو اگلا سب سے پیچیدہ مرحلہ وسائل کی فراہمی کا آتا ہے، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بے شک، کیونکہ بقا کا اصل انحصار تو وسائل پر ہی ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ وسائل کی پیداوار اور تقسیم کے ایک حیرت انگیز ماڈل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب ان کی قوم نے پانی مانگا تو ہدایت دی گئی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، جس کے نتیجے میں اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فن بجست منہ سنتا عشرتا عینا۔ جی، اور پھر ایک بہت ہی کلیدی جملہ آتا ہے، قد علم کل اناس مشربہم، یعنی ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ یہ حصہ بہت گہرا ہے۔ میں جب اس منظر کا خاکہ ذہن میں لا رہی تھی تو یہ ایک بنجر صحرا ہے، پانی کی شدید قلت ہے اور اچانک چشمے ابل پڑتے ہیں۔ لیکن یہ محض پانی ملنے کا واقعہ نہیں ہے، یہ 12 کے اعداد و شمار کا جو ربط ہے نا، وہ بہت خاص محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو اس میں چھپا ہوا معاشی اور سماجی تناسب بہت حیران کن ہے۔ وہ کس طرح؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ قبائل کو انتظامی لحاظ سے 12 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب جب سب سے اہم قدرتی وسیلہ یعنی پانی فراہم کیا جا رہا ہے تو وہ بھی بالکل اسی تناسب سے دیا جا رہا ہے۔ یعنی 12 قبائل تو 12 چشمے؟ جی، وہ ایک بہت بڑی جھیل یا ایک بہت بڑا دریا بھی تو ہو سکتا تھا نا، جس سے سب مل کر پانی پی لیتے۔ ہاں، بالکل ہو سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی بڑے قبائلی خونی تنازعات ہوئے ہیں ان کی اکثریت وسائل پر قبضے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، اور خاص طور پر پانی کی ملکیت پر۔ یعنی اگر پانی کی ایک ہی بڑی جھیل ہوتی تو اس بات کا قوی امکان تھا کہ جو قبیلہ طاقتور ہوتا وہ اس پر قبضہ کر لیتا، اور کمزور قبائل کو پانی تک رسائی نہ ملتی، جس سے ایک نیا تنازع اور افراتفری جنم لیتی۔ بالکل، جسے آج کی جدید معاشیات میں ہم ٹریجڈی آف دی کامنز کہتے ہیں۔ جہاں مشترکہ وسائل کی تباہی ہوتی ہے۔ جی، جہاں اگر کوئی وسیلہ سب کی مشترکہ ملکیت ہو اور کوئی حد بندی نہ ہو تو ہر کوئی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جملہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہر گروہ نے اپنی جگہ جان لی۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ ملکیتی حقوق یا پراپرٹی رائٹس بالکل واضح کر دیے گئے۔ ہر قبیلے کو معلوم تھا کہ ان کا چشمہ کون سا ہے۔ تو جب وسائل کی فراہمی انتظامی ڈھانچے کے عین مطابق ہو جائے اور حقوق واضح کر دیے جائیں تو تصادم کا راستہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ تنازعات کو حل کرنے کا نہیں بلکہ انہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی روکنے کا ایک بے مثال نمونہ ہے، جسے ہم پریونٹیو کانفلکٹ ریزولوشن کہتے ہیں۔ یہ بات تو آج کی دنیا کے لیے بھی بہت متعلقہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ریاستوں میں بھی جب وفاق کی طرف سے صوبوں کو وسائل دیے جاتے ہیں تو اگر تقسیم منصفانہ نہ ہو تو صوبوں میں تلخی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو علیحدگی کی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ قدیم ماڈل دراصل ریاستی وسائل کی مساوی تقسیم کا ایک بہت ہی پختہ اصول پیش کر رہا ہے۔ اور صرف پانی ہی نہیں، اگرچہ پانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن بقا کے لیے دیگر ماحولیاتی ضروریات بھی تو ہوتی ہیں۔ ہاں، اور یہ متن اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آیت کا اگلا حصہ ایک مکمل فلاحی نظام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی ان پر بادلوں کا سایہ کیا گیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا گیا۔ جی، اور کہا گیا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے دی ہیں۔ اگر ہم صحرائی ماحول کی بات کریں تو چلچلاتی دھوپ میں بادلوں کا سایہ ایک زبردست ماحولیاتی تحفظ ہے۔ انوائرمنٹل پروٹیکشن، بالکل۔ اور پھر خوراک کا بندوبست، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بہت بڑے ہجوم کی مکمل کفالت کا نظام ظاہر کرتی ہیں۔ بے شک، اور اس کفالت کے معیار پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ معیار سے آپ کی کیا مراد ہے؟ صحرا میں بقا کے لیے تو انسان جڑی بوٹیاں کھا کر یا انتہائی ادنا درجے کی خوراک پر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ طیبات ہے۔ یعنی پاکیزہ چیزیں؟ جی، طیبات کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ چیز ہے جو اعلیٰ ترین معیار کی ہو اور جس میں انسان کے لیے نفاست ہو۔ من کے بارے میں تحقیق بتاتی ہے کہ یہ ایک قسم کا میٹھا، غذائیت سے بھرپور مادہ تھا جو انہیں توانائی فراہم کرتا تھا
اور سلوی جو کہ ایک پرندہ تھا وہ اعلیٰ قسم کی پروٹین فراہم کرتا تھا۔ یعنی یہ محض کوئی سوکھا راشن نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ یہ ایک مکمل اور متوازن غذا تھی جس میں توانائی اور پروٹین دونوں شامل تھے۔ بالکل۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ ایک ایسے گروہ کو جو حال ہی میں غلامی سے نکلا ہو، صرف زندہ رہنے کے لیے خوراک نہیں دی جا رہی بلکہ ان کا معیار زندگی بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک مثالی فلاحی ریاست کا تصور ہے۔ ہاں، بادلوں کے سائے کے ذریعے موسم کی شدت سے محفوظ رکھنا اور اعلیٰ ترین خوراک دینا، یہ تو ویلفیئر اسٹیٹ ماڈل ہے جہاں ریاست شہریوں کی بنیادی ضروریات کو بہترین طریقے سے پورا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ایک معاشرے کو بغیر کسی خاص محنت کے ایسا مثالی ماحول ملنے لگے، محفوظ پانی کے چشمے، سائے دار بادل اور بہترین متوازن خوراک، تو کیا اس سے معاشرہ سست اور آرام طلب نہیں ہو جاتا؟ مطلب کیا اتنی زیادہ سہولیات انسان کے اندر سے جدوجہد کے جذبے کو ختم نہیں کر دیتی؟ یہ ایک بہت ہی گہرا سماجی اور نفسیاتی نقطہ ہے، اور دراصل اسی نقطے پر اس آیت کا اختتام ہوتا ہے۔ اچھا؟ یہ بالکل درست ہے کہ جب کسی معاشرے کو تمام تر سہولیات پلیٹ میں رکھ کر دے دی جائیں تو وہاں دو طرح کے رویے جنم لے سکتے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو یہ کہ وہ معاشرہ ان مادی پریشانیوں سے آزاد ہو کر اعلیٰ مقاصد، علم اور سماجی ترقی کی طرف توجہ دے۔ اور دوسرا اور زیادہ خطرناک رویہ وہ ہوتا ہے جسے ہم آج کل انٹائٹلمنٹ سنڈروم یا استحقاق کا احساس کہتے ہیں۔ ہاں، جہاں انسان سوچتا ہے کہ یہ تو میرا پیدائشی حق ہے۔ بالکل۔ جب انسان کسی نعمت کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اس کی قدر کھو دیتا ہے، وہ مزید کی حرص کرتا ہے یا پھر بغاوت پر اتر آتا ہے۔ اور یہی وہ نفسیاتی المیہ ہے جسے اس آیت کے آخری حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ جی۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آیت کا جو آخری حصہ اس سارے منظرنامے کا رخ موڑ دیتا ہے وہ ہے وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم نے اب تک ایک بہترین انتظامی ڈھانچے، وسائل کے مساوی انتظام اور مثالی کفالت کی بات کی۔ جی۔ اتنے بہترین نظام اور تمام ضروریات کی تکمیل کے بعد بھی بغاوت کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ کس قسم کا ظلم ہے؟ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال انسانی فطرت کے اس تاریک پہلو کی نشاندہی کرتا ہے جو اکثر بہترین حالات میں بھی ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو سب کچھ مہیا کیا گیا اور اس نے پھر بھی ناشکری کی تو اس نے دراصل اس بلند و بالا نظام کا کچھ نہیں بگاڑا۔ نظام تو اپنی جگہ ویسے ہی پرفیکٹ رہا۔ بالکل۔ تو پھر اس بغاوت کا نقصان کسے ہوا؟ جواب ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہی معاشرے پر اور اپنے مستقبل پر ظلم کیا۔ یعنی یہ ایک طرح کی سیلف تخریب کاری یا سیلف سابوتاژ تھا۔ جی۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا تو محض اپنی خواہشات، لالچ یا عدم اطمینان کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ انسانی رویے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ حصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مادی خوشحالی یا پرفیکٹ انتظامی ڈھانچہ بذات خود کسی معاشرے کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ صحیح، اخلاقی ڈھانچہ بھی ضروری ہے۔ بے شک، اگر انسان کے اندر شکر گزاری کی بجائے حرص پیدا ہو جائے تو وہ بہترین سے بہترین نظام کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ان کی اپنی اخلاقی تنزلی اور معاشرتی خودکشی تھی۔ اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ریاست جتنی مرضی فلاحی کیوں نہ ہو جائے، اگر شہریوں کا رویہ درست سمت میں نہ ہو تو وہ خود ہی اپنے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گفتگو واقعی اپنے اندر کئی پرتیں رکھتی ہیں۔ ہم نے اس جائزے کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا جو بظاہر ایک ہجوم کے صحرا میں بھٹکنے کا تذکرہ تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے ان نوٹس کی تہوں کو کھولا تو ایک مکمل سماجی بلو پرنٹ سامنے آ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک غیر منظم ہجوم کو 12 اکائیوں میں تقسیم کر کے ڈی سینٹرلائزڈ انتظامی ڈھانچہ دیا گیا۔ بالکل، اور اس کے بعد پانی کی فراہمی کو بھی انہی 12 اکائیوں کے تناسب سے تقسیم کیا گیا تاکہ ٹریجڈی آف دا کامنز سے بچا جا سکے۔ ہاں، اور بات صرف بنیادی وسائل تک نہیں رکی۔ ہم نے دیکھا کہ بادلوں کا سایہ اور من و سلوہ کی صورت میں ایک مثالی فلاحی نظام قائم کیا گیا جو انسانی وقار کی بحالی کے لیے تھا۔ اور آخر میں سب سے تلخ سبق
کہ جب انسان ان نعمتوں کے باوجود بغاوت کا راستہ اپناتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور یہ اصول آج کی جدید دنیا، ہماری حکومتوں اور ہمارے رویوں کے لیے بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو یا پھر مادی خوشحالی کے ساتھ ذہنی تربیت، یہ سب سننے والوں کے لیے ایک زبردست سبق رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی پوری گفتگو کے تناظر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جب انسان کے پاس بے شمار مادی وسائل موجود ہیں، ٹیکنالوجی اپنی انتہا پر ہے، تب بھی دنیا بے چینی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ آج بھی تمام تر نعمتوں کے باوجود انسان اپنی ناشکری اور وسائل کی غلط تقسیم کی وجہ سے دراصل خود اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے؟ کیا ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے، اور یقیناً یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے موجودہ رویوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں پر روکتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے بہت سے نئے زاویوں پر سوچنے کی راہ ہموار کی ہوگی۔ اگلے جائزے تک کے لیے اجازت۔